السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی آخری آیات کریں گے، اس کے آخری حصہ کی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ افرأیتا استفہام ہے، کوسچن۔ رأیتا فعل ماضی، را حمزہ یا مادہ، انت فاعل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، استفہام ہے، کوسچن۔ رأیتا فعل ماضی ہے، را حمزہ یا مادہ، انت فاعل، فعل ماضی کا صیغہ ہے رآ یرا با فتح سے۔ رأیتا فعل ماضی آ گیا، انت فاعل۔ افرأیتا الذی کفر بآیاتنا، اب اس میں موصول آ رہا ہے۔ اس میں موصول مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بھی بنتے ہیں، فاعل بھی بنتے ہیں، مفعول بھی بنتے ہیں۔ یہ بھی ان کی طرح کچھ بھی بنتے ہیں۔ الذی اس میں موصول، کفر یکفر باب نون سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہوا۔ اس میں موصول کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو سچویشن ہوتی ہیں، یا تو مفعول کی ضمیر پیچھے، یعنی ایک یہ سچویشن ہوگی، یا مفعول کی ضمیر پیچھے اس میں موصول کی طرف آ رہی ہوگی، یا فعل کے فاعل کی ضمیر پیچھے آ رہی ہوگی، یا پھر حروف جر کے ساتھ جو متعلقان آ رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی ضمیر ہوگی جو پیچھے اس میں موصول کی طرف آ رہی ہوگی۔ تو الذی اس میں موصول کے بعد جس کو جملہ ہوتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، اس میں لازماً کوئی نہ کوئی ضمیر ایسی ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اس صلے پر غور کریں، کفر بآیاتنا، اس میں ایک ہی صورت ہے کہ فعل ماضی کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے فاعل کی الذی کی طرف، چونکہ ہوا واحد مذکر کے لیے آتا ہے اور الذی بھی واحد مذکر کے لیے۔ افرأیت، کیا آپ نے دیکھا، کس کو؟ الذی کفر بآیاتنا، اسے جس نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا۔ یہ پورا جملہ مفعول بن گیا رأیتا کا۔ الذی اس میں موصول حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الذی مبنی اسم ہے، یہ رفع بھی ہوتا ہے، نصب بھی ہوتا ہے، جر بھی ہوتا ہے۔ اس کیس میں یہ نصب ہے۔ آگے فرمایا وقال فعل ماضی ہوا فاعل، قال یقول، قاف واو لام مادہ باب نون سے۔ قال کے بعد ایک جملہ اگر تو ہو قال لفلان، تو لام حرف جر ہو تو اس کا مطلب جو قال کا فاعل ہے وہ کسی دوسرے سے کوئی بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر لام حرف جر نہیں ہے، اگر لام حرف جر بھی ہے اور اس کے بعد ایک اور جملہ آ رہا ہوتا ہے تو اسے مقولہ کہتے ہیں۔ وہ پورا جملہ ایکچولی میں قال کا مفعول ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا، لازماً اس نے کوئی بات کی ہوگی۔ قال فعل ماضی ہے، ہوا اس کا فاعل ہے جو اس کے اندر ہے۔ یہ پورا جملہ یہاں تک والدن تک یہ قال کا مقولہ کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں مقولہ۔ یہ جملہ اعرابی طور پہ حالت نصب میں کہلاتا ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے قال کا۔ اچھا، ہوا کیا، اس نے کیا کہا؟ لأوتین، یہ اصل میں حمزہ تا یا مادہ ہے باب افعال، آتا یؤتی، دینا۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ تھا، آتا یؤتی، اوتی تھا، اوتی۔ اوتی سے یہ مجہول بنا اوتایا۔ اوتین، اوتا، اصل میں تھا اوتا۔ یہ یا پر زبر آئی، نون ثقیلہ، یہ جو پھر وہ والا قاعدہ ہے تاکیدی اسلوب نون ثقیلہ والا، اور لام جواب قسم ہے جسے ہم لام تاکید کہتے ہیں فعل مضارع میں۔ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا نائب الفاعل ہے انا۔ وقال لأوتین، یعنی میں دیا جاؤں گا، مالن حالت نصب میں اس کا مفعول، وولدن اور لڑکے دیا جاؤں گا۔ لأوتین مالا وولدن، یہ آیت ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تفسیر میں دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا جب اس نے یہ کہا۔ تو پھر اللہ نے جواب عطا فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اطلع اصل میں یہ مادہ تھا تا لام عین مادہ ہے، باب افتعال ہے۔
فا کلمہ پر تا آیا تو یہ جو تا صاحب تھا اس کو بھی اس کے موافق چینج ہونا پڑا، کیونکہ تا ایک ایسا ورڈ ہے، ایسا حروف تہجی ہے، حرف ہے جسے موٹا پڑا جاتا ہے، تو وہ چینج ہو گیا۔ لیکن ایک اور چیز ہوئی کہ یہ یہاں پر حمزہ استفہام تھا اور حمزہ تھا باب والا، تو وہ باب اور دونوں کو مرج کر کے تو یہ حمزہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کوسچن ہے بیسیکلی۔ اطلع یطلع، مطلع ہونا فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہوا فاعل، اور وہ کون جو کہنے والا ہے، سو استفہام ہے۔ اطلع، کیا وہ مطلع ہو گیا ہے کس بات سے؟ نصب میں مفعول طلع کا، غیب کی باتوں سے، کیا وہ غیب کی باتوں سے مطلع ہو گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، سو ام یعنی یہ استفہام کے بعد یہ کوشچن کا ایک انداز ہے۔ سو اطلع الغیبہ یعنی کیا اس نے یہ کیا ہے اور کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ سو اطلع الغیبہ ام اتخذ عند الرحمن، اب یہ بھی کیا کی کوشچن کی صورت میں ہے۔ اتخذ حمزہ خا ذال مادہ باب افتعال، اس میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ بنا ہے کہ تا کی جگہ تا کو چینج کیا گیا ہے اور وہ پھر مرج ہو گیا اور اتخذ بن گیا۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ جو فا کلمہ تھا نا اسے چینج کیا گیا ہے، تو جو فا تھا اسے چینج کر دیا گیا۔ سو اس کو ویسے ہی یاد کر لیں کہ اتخذ قرآن مجید میں کچھ سینکڑوں بار استعمال ہوا ہے۔ حمزہ خا دال مادہ ہے، باب افتعال سے آتا ہے، اتخذ یتخذ اس کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ یہ میں کیوں تھوڑی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی ایڈ ہو رہے ہیں تاکہ کچھ چیزیں وہ گریب کرنا شروع کریں۔ سو اتخذ ایک ایسا فعل ہے جو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک، اگر کسی چیز کو کسی دوسری حالت میں کنورٹ کیا جائے گا تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور اگر کسی چیز کو ڈائریکٹ بنایا جائے گا تو پھر اس کا ایک مفعول ہوتا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل آپ کو دے دیا کروں گا، یہاں پہ بس ایک چیز کو بنایا جا رہا ہے، کسی کو کنورٹ نہیں کیا گیا۔ سو اتخذ فعل ماضی، عند الرحمن عہدا ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ وہی کہنے والا۔ عند الرحمن مفعول، عند نصب میں آ رہا ہے، رحمانی مضاف الیہ ہوا عند کے لیے، عہدا مفعول دوسرا۔ سو ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے رحمان کے پاس کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ یعنی اتخذ، کیا اس نے کوئی وعدہ طے کر لیا ہے، کوئی وعدہ بنا لیا ہے، کوئی اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب وہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو اسے مال اور اولاد دی جائے گی؟ سو اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ جو کلا ایک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور یہ ایک ڈانٹ والا لفظ ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ اپنے سے پیچھے اور آنے والی بات دونوں کی نفی کرتا ہے، یعنی پہلی بات کی بھی نفی ہوگی اور آگے بھی کچھ نفی بتایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما یقول ونمد لهم من العذاب مدا، کلا سنکتب، سین مستقبل میں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہ جو یہ بات کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ریورس میں کیا ہوگا؟ سنکتب، سین مستقبل کے لیے، نکتب فعل مضارع، نحن اس کا فاعل، کاف تا با مادہ، کاتب یکتب باب نون سے۔ سو سنکتب، ہم لکھ لیں گے، کیا لکھ لیں گے؟ یہ والی بات لکھ لیں گے۔ اب ما اس میں موصول ہے اور یقول صلہ ہے، کالا یقول فعل مضارع، یقول کا فاعل ہوا، تو لازمی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فاعل جب اس میں موصول ہوگا تو اس کے بعد صلے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو ما کی طرف اپنے اس میں موصول کی طرف واپس آ رہا ہوگا۔ سو اس کنڈیشن میں یقول کا فاعل ما کی طرف واپس آ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو بھی وہ کہہ رہا ہے، اور کیا کریں گے؟ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، مد یمد اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ دینا، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی، میم دال دال مادہ باب نون۔ اچھا آپ کو اگر مرج کنڈیشن میں اس طرح سے ملے کہ آپ کے پاس نون فعل مضارع کی علامت ہے، میم اور دال یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جس پر تشدید ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں دو لفظ تھے، دونوں کو مرج کر دیا، یعنی دو دالیں تھیں، اور پھر آپ کو یہ دو پیش نظر آ رہی ہوں فعل مضارع میں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ باب نون سے ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا،
नमुद्दु फ़िल मुज़ारे नहनु फ़ाइल, हम खींच देंगे, यहाँ से मुराद है हम बढ़ा देंगे, लंबा कर देंगे। लहू लामर फजर, हु उसके लिए, अब ये हु कौन है? वही जिसने बात की है। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबी, अज़ाब में से, मद्दन मफ़ऊल मुतलक आ गया उसकी ताकीद के लिए, उसी में से कि बहुत लंबा कर देंगे, ताकीद के लिए, ऐसा लंबा करेंगे लग पता जाएगा। आगे फरमाया व नारिथुहु मा यक़ूलु व यअतीना फर्दन, नारिथुहु वाओ रासा मादा, वारा था यारिथु बाप दारबा से वारिस हो जाना। नारिथु, नारिथु फेले मुजारे, हम नहनु इसका फाइल, हु मफऊल, किसके वारिस होंगे? हु उसके, कौन? वही जिसने ये पीछे बात कर दी थी कि वक़ाल लऊतयन्ना। अल्लाह फरमा रहे नारिथुहु, हम उसके वारिस होंगे। और क्या होगा? तो ये दूसरा मफूल, मा यक़ूलु, उसके भी वारिस होंगे जो वो कहता है। यानी उसने कहा ना कि मुझे माल और औलाद मिलेगा, तो फिर उसके भी अल्लाह फरमा रहे इस बंदे के भी हम वारिस होंगे, और जो वो कह रहा है उस चीज के भी हम वारिस होंगे। वो या अतीना फर्दन, अता या अती आना, हमजा ता या बाब दारबा से। अच्छा देखिए, बाब दारबा से मतलब होता है आना, और बाब इफ़आल में होता है कुछ देना। सो या अती फेल मुजारे हुआ फाइल, फिर वही बंदा ना मफूल हमारे पास, फर्दन दूसरा, सॉरी फर्दन इसका एक्चुअली में हाल है। वो या अतीना फर्दन, फर्दन का मतलब होता है फर्द, कहते हैं ना फर्द फर्द होकर आओ, यानी अकेले अकेले होकर आना, और वो हमारे पास अकेला आएगा। वो जो समझता है ना उसको औलाद और माल मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी तो अगली आयत है वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़न। इत्तखज़ यत्तखिज़ु, बना लेना, फेल माजी का सीगा है, हम फाइल, उन्होंने बना लिया। माजी की अलामत जमा की वाव अलिफ, मिन दूनिल्लाहि, सिवा अल्लाह के, मफऊल हा इलाहुन की जमा, इलाहुन की जमा, आलिहतुन मंसूब मफऊल वत्तखज़ू का, उन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ और माबूद बना लिए। लाम तालील क्यों बनाए? काना यकूनु, यकूनूना था, नून ड्रॉप हो गया, सो ये यकूनु मंसूब है इस वक्त, और इसका इस्म है हम। सो काना यकूनु में काना हो तो काना का मतलब होता है वो था, यकूनु वो होगा। सो यकूनु हम इसका इस्म है, ताकि वो हो जाएं। वो कौन है? ये आलिहतुन की तरफ जा रहा है, जमा है ना। यकूनु लहुम, उनके लिए हो जाए। अभी लहुम, हम कौन है? ये इसके फाइल, इज़्ज़न, ये खबरु काना यकूनु, खबर नसब में होती है कि यकूनु काना यकूनु में, लियकूनु लहुम इज़्ज़न, ताकि वो उनके लिए इज्जत का सबब बन जाए। खल्ला, हरगिज नहीं। सो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये माँ कबल के लिए नफी, और सॉरी मैं बताने में थोड़ा हो गया, ये माँ बाद के लिए ताकीद का काम करता है। यानी पिछली बात की नफी की जाती है, अगली बात पे स्ट्रेस दिया जाता है कि ऐसा तो नहीं होगा लेकिन ऐसा होगा। अब अल्लाह ने क्या फरमा दिया? कल्ला, हरगिज नहीं। ये जो ये समझते हैं ना, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन होना क्या है वो ये है, सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दन। सयकफुरून, सीन मुस्तकबिल के लिए कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा। यकफुरून फेले मुजारे, हम फाइल कफर यकफुरू, कि वो कुफर करेंगे। किसका? जिसका कुफर करना है, बा हर्फ जर से आता है। बिइबादतिहिम, उनकी इबादत का, कि ये जो बुतों की इबादत करते थे अन करीब ये उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। व यकूनून, और हो जाएंगे। यानी काना यकूनु, काना वो था या वो हो गया था, यकूनु वो होगा या वो होता है। सो यकूनून हम इसका इस्म, वो हो जाएंगे अलैहिम, उन पर, ज़िद्दन। ज़िद्दुन का मतलब होता है कहते हैं कि जिद में आ जाना, मुखालिफत में आ जाना। ये कहते हैं ना फलां जिद में आ गया है। एक होता है जिद्दी होना, किसी बात पर जिद करने लगना, लेकिन एक होता है यार फलां जिद पर उतर आया है। तो जिद पर उतर आने से मुराद ये नहीं होता वो किसी, एक है कि हमारी मुखालफत में सामने खड़ा हो गया है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? व यकूनून अलैहिम ज़िद्दन, कि वो जो हम है जिन्होंने खुदाओं, अब इसका इस्म जो हम कौन है? वो जिन्होंने अपने खुदाओं को बना लिया था। अब क्या हो रहा है कि वही हम है इसका फाइल, कि जो इनकार करेंगे उनकी इबादत का, या इबादत हिम में, हिम कौन है? यह इलाह है, कि उन माबूदों की इबादत का इनकार कर देंगे। वह यकूनून अलैहिम ज़िद्दन, और उनके सामने उनकी मुखालफत में खड़े हो जाएं कि भाई हम तुम्हें मानते नहीं थे, हमने तुम्हें कब खुदा बनाया था।
आगे है अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़न। इस्तिफ़हाम क्वेश्चन लम फेल मुजारे के साथ आकर नफी माजी ताकीद मजजूम, तरा का या ड्रॉप हो गया, अंता फाइल फेल मुजारे का सीगा है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, अन्ना अरसलना। अब देखें इन्ना मैं आपको बता चुका हूं, कई बार रिपीट करता रहूंगा, अन हरफ मस्दरिया और अन्ना हरफ ताकीद, ये जुमले में मुब्तदा खबर मफऊल फाइल दोनों बन सकते हैं। इस कंडीशन में ये मफऊल बन रहा है। सो अलम तरा अन्ना, अब ये वो है जो आपने जो देखने की बात हुई है। इसमें अब अन्ना आ गया तो इसमें नहनु इसका इस्म है, अगला पूरा जुमला खबर है अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, ये पूरा खबर है। सो अरसलना फेल माजी है, ना मफऊल फाइल इसका नहनु, रासीम लाम मादा है, बाब इफ़आल, अरसला युरसिलु इरसालन भेजना, अरसलना हमने भेजा, किसको भेजा, अशयातीना, शैतान की जमा शयातीनु, मस्कीन की जमा मसाकीनु। सो मसाकीनु मसाकीना मसाकीना, शयातीन शयातीन शयातीन। सो अशयातीन नसब मफऊल, हमने भेजा शयातीन को अलल काफिरीन काफरों पर, क्यों भेजा, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़न। अब ये जुमला हाल है उन शयातीन का कि वो किस हाल में है, अज़्ज़ या उज़्ज़ु। अभी मैंने आपको बताया कि जिस पर तशदीद हो इसका मतलब कि वो असल में मादे में डबल है, और पीछे है हमजा, हमजा जा, और फिर मैंने आपको बताया कि दो पेश हो आखिर में, तो इसका मतलब ये बाब नून है। सो ये बाब नून है। अज़्ज़ा या उज़्ज़ु इसका मतलब होता है उभारना, यानी किसी को किसी काम के लिए ना उसको कहते हैं ना, उसको फायर करना कि ये कर लो, ये कर लो। सो तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। अब ये तउज़्ज़ु फेल मुजारे का सीगा है, इसका फाइल है हिया, ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है, और वो किधर जा रहा है, शयातीन की तरफ। कलेक्टिव नाउन है, एक कौम का नाम है, उसके लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। हुम फाइल, हुम कौन है, वो काफिरीन। अज़्ज़न ये उसकी ताकीद के लिए मफूल मुतलब, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़न यानी जैसे भड़काए जाने का हक होता है। आगे चलते हैं जी, फला ताजल अलैहिम इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दन यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफ़दन। ला ताजल, अब देखें ला नहीं और नफी में फर्क सिंपल सा है कि ताजल फेले मुजारे मजजूम आ रहा है, तो मजजूम लाए नहीं की वजह से होता है। ऐन जीम लाम मादा, आजिला या अजालु बाब सामिया से जल्दी करना, लाए नहीं अंता फाइल है, आप जल्दी मत कीजिए अलैहिम उनके बारे में, यानी उन पर अजाब आने के बारे में आप जल्दी ना कीजिए। इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दन। सो इन हर्फ ताकीद माए काफा, ये माए काफा क्या होता है, माए काफा ऐसा होता है कि जो इन्ना का जो इफेक्ट होता है ग्रामेटिकली, जिससे क्या कहते हैं इस्म इन्ना और खबर इन्ना और इस्म इन्ना नसब, सो ये माए काफा आके इसको ब्लॉक कर देता है कि अब इन्ना अपना असर नहीं करेगा। एक तो ये काम हो गया कि ग्रामेटिकली उसके इफेक्ट रोक दिए, लेकिन मानवी भी एक तक तब्दीली पैदा होती है, और उसमें वो जैसे आपने पढ़ा इन्नमल आमालु बिन्नियाति, अगर होता इन्नल आमाल बिन्नियाति, यकीनन आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियाति, अमाल तो सिर्फ नियतों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो हसर का मफहूम होता है, यानी मानी को उसके अंदर बंद कर देना कि सिर्फ ऐसा ही होगा, तो ये वो है इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दन। नउद्दु ऐन, अब देखिए फिर वही बात कि दो जिस पर तशदीद हो तो वो डबल है। सो दाल दाल मादा, ऐन मादा, और दोनों पर पेश है बाब नून, अद्दा या उद्दू गिनना, काउंट करना। नउद्दु फेल मुजारे, नहनु फाइल, लहुम वो कौन है पीछे जिनके बारे में ये ला ताजल अलैहिम, उन काफिरीन के बारे में जल्दी ना करें। इन्नमा नउद्दु लहुम, हम उन्हें गिर रहे हैं, नउद्दु लहुम हम उन्हें काउंट कर रहे हैं। कैसा काउंट कर रहे हैं, जैसा काउंट करने का हक होता है, कि कोई गलती नहीं, कोई कोताही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट काउंटिंग चल रही है उनकी। सो ये कौन है, ये फेल मफूल मुतलक है नउद्दु के लिए। उसी से मफूल मुतलक क्या होता है, वो उसी फेल से मिलता जुलता होता है। आगे है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ़दन,
جی جملے کے شروع میں اگر آپ کو یوم نصب مل جائے تو یہ ظرف کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس دن، یہ جب روز قیامت کا واقعہ ہوگا یوم. سو یوم یہاں پر مضاف بن رہا ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ظرف مضاف بنتے ہیں اور ظرف کے بعد اگلی مضاف الیہ ہوتا ہے. سو نحشر المتقین الی الرحمن وفدن، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے یوم کا. چلیں یہ تو یہ بات ہوگی. نحشر اب فعل مضارع ہے، یہ دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو 95% چانس ہوگا کہ یہ باب نون سے ہے. سو ہا شین را مادہ باب نون، حشر یحشر، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں محشر، جس کو اکٹھا کیا جانا، حاشر اکٹھا کرنے والا. سو یوم نحشر فعل مضارع کا سے، اس دن جب ہم اکٹھا کریں گے کس کو؟ المتقین حالت نصب میں مفعول، متقیوں کو پرہیزگاروں کو کہاں؟ الی الرحمن، رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے، متعلق بن گیا. یہ وفدن ایک واحد اسم نظر آ رہا ہے نصب میں اکیلا، یعنی نکرہ نصب یہ دو کنڈیشن، نکرہ نصب یہ دو کنڈیشن، نکرہ اور نصب یہ دو کنڈیشن. تو جملے میں یہ حال کہلاتا ہے. اچھا حال کس کا کہلاتا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ یہ جس کا حال ہوگا نا اسے ہم کہیں گے صاحب حال. صاحب حال یعنی جس کا یہ حال ہوگا، اور صاحب حال کا معرفہ ہونا 99% ضروری ہے. صرف ایک آدھ کنڈیشن میں وہ نکرہ آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ، لیکن وہ قرآن مجید میں مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا. سو بہرحال صاحب حال معرفہ ہوتا ہے. اب پیچھے چلیں کہ وفدن کا مطلب ہوتا ہے، یعنی وفدن کا مطلب فلاں کا وفد آیا. وفد کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ بن کر آنا لوگوں کا، کہ فلاں وفد کے طور پر آیا. اور دیکھیں اس میں معنی بھی جاننا ضروری ہے، معنی پتہ چلیں گے تو پھر ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا وفد کون بن کر آیا کرتے ہیں؟ وفد ہمیشہ بادشاہوں کے پاس آتے ہیں. اور کس لیے آتے ہیں؟ جب کوئی وفد بن کر آتا ہے تو لازماً وہ کچھ لینے آتا ہے. کہتے ہیں نا یار میرے پاس ایک وفد آیا تھا. تو جب آپ وفد کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں نا تو اس کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ وفد آپ سے ملاقات کرنے نہیں آیا تھا، اس کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، اس کی کچھ خواہشات تھیں، وہ کچھ لینا چاہتا تھا آپ سے. آپ بادشاہ تھے، آپ نے کچھ دینا تھا. سو یوم نحشر المتقین الی الرحمن، اب رحمان تو واحد ہے نا، اب رحمان نے نعوذ باللہ کدھر وفد بن کر جانا ہے. سو پیچھے پورے جملے میں کون ہے؟ المتقین معرفہ اسم ہے کہ وہ وفد بن کر آئیں گے. سو ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف ایک وفد کے طور پر کہ وہ وفد بن کر آئیں گے، وہ کچھ لینے آئیں گے، تو پھر اللہ رحمان ان کو دے گا. آگے ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. سین اب دیکھیں پھر نسوکو، دیکھیں کچھ چیزیں نا بڑی آئیڈینٹیکل ہیں. ویسے واللہ کچھ ٹرکس ہیں جو آپ ذہن میں بٹھا دیں نا، ہر چیز کے شارٹ کٹ بھی تلاش کیا کریں. شارٹ کٹ زیادہ آسان ہوتا ہے. شارٹ کٹ بھی کچھ چیزوں میں شارٹ کٹ چلتا ہے، کچھ میں نہیں چلتا. سو آپ اپنے ذہنوں میں کچھ چیزوں کو آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ ایسے ایسے. قال یقول، اب دیکھیں نسوکو یسوکو، ایک وزن بن رہا ہے. سین واو قاف مادہ باب نون سے، ساقا یسوکو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہانکنا. اچھا ہانکنا سے مراد ایک اور چیز، آپ گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں. انت تسوق السیارہ تھا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں. بیسیکلی گاڑی کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، گاڑی خود نہیں چل رہی. جب تک آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہیں تبھی چل رہی ہے. سٹیئرنگ چھوڑ دیں، بریک لگا دیں، بات ختم ہوگی. اصل میں تو گاڑی کو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو کہ آئی ایم ڈرائیونگ، انا اسوق السیارہ تھا، میں گاڑی چلا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے ہانکنا. ہانکنا مطلب ڈرائیو کر کے لے کے جانا. تو یہ وہ ہے نسوق فعل مضارع، نحن فاعل. نسوق ہم ہانکیں گے، المجرمین مجرم نصب مفعول جمع مذکر سالم، ہم مجرموں کو ہانکیں گے. کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف. کس حال میں ہانکے جائیں گے؟ وہ یہ ان کا حال ہے وردن. اب دیکھیں المجرمین پھر معرفہ اسم ہے، وردن نکرہ اسم آ رہا ہے، اور وردن کا مطلب ہوتا ہے پیاسا ہونا. یعنی وہ ہانکے جائیں گے، ان کو پانی کھانے کو نہیں ملے گا، پیاس سے ہانکے جائیں گے.
پھر اللہ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ الرحمن عہدا، لا نفی کا یملکون، ملک یملک، سمع ضرب یضرب، سو یملک میم لام کاف مادہ، مالک یملک باب ضرب سے فعل مضارع کا صیغہ، ہم فاعل، لا یملکون الشفاعۃ مفعول، کہ وہ شفاعت کی یعنی وہ نہیں رکھیں گے، ملکیت نہیں رکھیں گے، ان کے پاس ان کا اختیار نہیں ہوگا، لا یملکون الشفاعۃ الا، سوائے اس کے کن کے، من موصولہ، اتخذ فعل ماضی ہوا فاعل، من کی طرف جا رہا ہے، آگے صلہ، من اتخذ عند الرحمن عہدا مفعول، سوائے اس کے جس کے یعنی من جس کے لیے عند الرحمن اللہ کے پاس وعدہ ہے، جس کو اللہ نے وعدہ دیا ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ وہ علماء ہوں گے، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں، وہ کون ہے؟ وہ شہداء ہوں گے، وہ کون ہے؟ وہ حفاظ کرام ہیں۔ تو اللہ نے جن کو شفاعت کی یعنی پرمیشن دینی ہے، ان کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آگے چلتے ہیں جی، قالو فعل ماضی ہم فاعل، انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ یتخذ بنانا، الرحمن حالت رفع میں فاعل، اتخذ ولدا مفعول، انہوں نے کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، لام جواب قسم کا تاکید، جئتم فعل ماضی، جیم یا حمزہ مادہ باب ضربہ سے، جاء یجیء آنا، سو جئتم تم لے کر آئے ہو، شیئا ایک ایسی چیز، ادن اس کی صفت کون سی؟ بہت ہی بری گندی۔ آگے اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کاف واو دال مادہ ہے، کاد یکادو باب سامیہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے افعال مقاربہ میں سے کہ کسی کام کا نا قریب ہی واقع ہونے والا ہونا، سو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تکاد السماوات، اب یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، السماوات اسم ہے اس کا، سو سماؤن کی جمع ہے، تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن منہ یعنی بیسیکلی فا تا را مادہ ہے باب تفاعل، یتفطرن، اور مؤنث کا صیغہ ہے ہن، اس کا اسم ہے اس کا فاعل ہے جو اپنے مبتدا کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، السماوات یتفطرن منہ مبتدا، یتفطرن منہ خبر، سو یتفطرن منہ، من حرف جر، ہو کیا ہے؟ یہ وہ جو تم بات لے کر آئے ہو، شیئن ادن ایک ایسی بات لے کر آئے کہ تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تفطر یتفطر پھٹ جانا، یعنی تکاد السماوات یتفطرن منہ، یعنی قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، نون شین کا یہ ہے، پھر وہی کاف پہ تشدید ہے، تو یہ اصل میں کاف دو ہیں، کاف شین کاف مادہ ہے باب انفعال، انفعل ینفعل باب انفعال، سو اس کا مطلب ہوتا ہے انشقا کا مطلب بھی پھٹ جانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کا پھٹنا ایک پیپر کی طرح ہے اور زمین کا پھٹنا جیسے سر پھٹتا ہے، تو تفطر یا تفطر اس سر کے پھٹنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یا انشقف ہوگا، انشق ہو جانا، لکڑی کا پھٹ جانا، اب لکڑی کے لیے تفطر استعمال نہیں ہوگا، یہ آسمان کے لیے استعمال ہوگا، پیپر جیسی چیز کے لیے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اب تنشق، انشق ینشق، تنشق فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ ارض مؤنث ہے، ارض اس کا فاعل ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال، خر یخر، اب دیکھیں پھر وہی را مادہ، خا پیچھے، اور اس میں اب کیا ہے؟ خر یخر، اگر آپ کو یا سے پیچھے زیر مل رہی ہے تو موسٹ پروبلی باب ضربہ ہوگا، خر یخر کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، تخر الجبال واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ، جبل کی جمع غیر عاقل ہے، واحد مؤنث آیا ہے، وتخر الجبال، اور پہاڑ گر جائیں، حدن ریزہ ہو کر، یہ ان کا حال ہوگا، حالت نصب میں ہے کہ کس حال میں گر جائیں؟ ریزہ ہو کر،
वतखिरुल जिबालु हद्दन। आगे है अन दअउ लिर्रहमानि वलदन, अन दआ यदउ, इसका मतलब होता है पुकारना, फेल माजी है, हुम फाइल है, लिर्रहमानी दअउ उन्होंने पुकारा, लिर्रहमानी रहमान के लिए, वलदन लड़का मफऊल। ये अन तफसीरिया है, ये अन तफसीरिया होता है या फिर ये अन्ना हरफ ताकीद से भी हो सकता है। बहरहाल लेट मी कंफर्म दिस, मोस्ट प्रोबेबली ये अन होगा कि ये जो पीछे सारे अमाल हुए हैं, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दन अन दअउ लिर्रहमानि वलदन। वजह क्या बनेगी कि उन्होंने रहमान के लिए लड़का पुकार दिया है। आगे है वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदन, मा नफी का ये असल में मादा है बा गैन या। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर नून हो तो ये बाब इनफियाल की अलामत होती है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। और अगर तीसरे नंबर पर ता हो तो ये अलामत होती है बाब इफ्तिआल की। ठीक है जी। यमबगी, इमबगा, यमबगी का मतलब होता है शायान शान होना, और ये अल्लाह के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, और आम तौर पर इसका मतलब होता है रिकमेंडेड, यानी यमबगी उसके लिए है कि वो ये करे। सो वमा यमबगी नहीं है शायान शान लिर्रहमान, रहमान के लिए क्या नहीं है। अब ये अन मजदरिया है, ये पूरा जुमला फाइल है यमबगी का। अन हरफ मजदरिया, यत्तखिज़ मंसूब हुआ अन की वजह से, वलदन मफूल यत्तखिज़ु कि वो, अब यत्तखिज़ का फाइल क्या है, हुआ, वो कौन है, रहमान, कि रहमान के शायान शान नहीं है कि वो कोई लड़का बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दन, ये इन और इल्ला का कॉम्बिनेशन मोस्टली नफी का होता है। कुल्लु मन, अब मन इसमें मौसूल है मजरूर, हालत जर में ये मुजाफ इलैह है कुल का। कुल्लु मन फिस समावाति, और आगे फिस समावाति वल अर्दि ये सिला है मन का। हर वो जो आसमान और जमीन में है, आतिर रहमानी, आतिर रहमानी बेसिकली ये है आतिन, इस्मुल फाइल का सीगा है आने वाला, आने वाला आतिन, ये मुरक्कब इजाफी है आतिर रहमानी। सो इसको हम का तर्जमा नहीं करेंगे, कभी कभी जो इस्मुल फाइल होता है वो मुजाफ बनकर आता है, और इस जो और उसके आगे मुजाफ इलैह होता है, यानी रहमान के पास आना, असल में ये बेसिकली इसका मफऊल था। सो ये एक उसलूब है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको सेपरेटली किसी तरह एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुरक्कब इजाफी के तौर पर ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। सो इल्ला आतिर रहमानी अब्दन, अब ये अब्दन ये उस फाइल का हाल है कि किस हाल में आएगा। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी, अब ये मन फिस समावाति जो भी आसमानों जमीन में है नहीं है सिवाय इसके कि आतिर रहमानी, रहमान के पास आएगा अब्दन, बंदे के तौर पर। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दन, लाम जवाब कसम, कद ताकीद, अहसाहुम हा सौद या मादा, अहसा यूसी बाब इफ़आल, इसका मतलब भी होता है काउंट करना। अहसाहुम मफ़ऊल और अहसा का हुआ फाइल वो रहमान है। लक़द अहसाहुम फेल माजी, अहसा युहसी हुआ फाइल, ठीक है, फेल माजी है। लक़द अहसाहुम, उसने उन्हें गिन रखा है। व अद्दहुम, अद्दा या उद्दू, ये भी गिनने के माने में बाब नून, हुम मफ़ऊल, अद्दन ये मुतलक के लिए। लक़द अहसाहुम, अच्छा अहसा युहसी, अद्दा या उद्दू में फर्क क्या है। अहसा युहसी का मतलब होता है शुमार करना, और अद्दा या उद्दू का मतलब होता है काउंट करना, गिनना और शुमार करना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मुझे डिफिकल्ट हो रही है, मैं आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। मेरे जहन में तो नक्शा है, लेकिन जैसे किताब के बारे में सूरह कहफ में आया है ना कि ये कैसी किताब है कि जिसने सब कुछ ही शुमार कर रखा है। अब वो शुमार करने में बंदे भी होंगे, आमाल भी होंगे, और अद्दा या उद्दू में बंदे गिने हुए होंगे। सो ये एक फर्क हो सकता है। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, तफसीर में देखते हैं इन्होंने क्या तर्जुमा लिखा है इसका।
بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں کچھ انہوں نے اگر کچھ سیپریٹ کر کے لکھا ہو کہ اس کا فرق کیا ہے، چلیں بہرحال فرق یہی ہے، احصا یحصی کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا اور عد یعد کا مطلب ہوتا ہے گننا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، كُلُّهُمْ آتِيهِ، آتی پھر وہی آتن، یہ مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے، آتن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ہی یہ رحمان کی طرف جا رہا ہے، یوم القیامت ظرف ہے، فردن حال ہے اس آتن کا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہر ایک آتی ہی اس کے پاس آئے گا قیامت کے دن فردن اکیلا اکیلا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان حرف تاکید، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اسم ان، سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ خبر ان۔ الذین آمنوا فعل ماضی، ہم فاعل، حمزہ میم نون، عملوا عین میم لام مادہ، باب سامیہ سے عمل یعمل عمل کرنا، فعل ماضی ہم فاعل صلہ ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، جعل یجعل بنانا، الرحمن فاعل، یجعل لهم ان کے لیے، ودن، ودن کا مطلب ہوتا ہے محبت، محبت۔ یہ مفعول ثانی، یہ مفعول ہے یجعل کا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے رحمان ان کے لیے محبت بنا دے گا۔ آخری آیات ہیں جی، تو آخری آیات، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ انما، ان حرف تاکید مائکافہ، یسرناہ بلسانک، یسر یسر، یا سین را مادہ، باب تفعیل آسان کر دینا، یسرنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہو مفعول، یسرناہ بلسانک، یہ ہو قرآن کی طرف، بلسانک تیری زبان کے ذریعے، یسرناہ بلسان لسانک تیری زبان کے ذریعے اسے آسان کر دیا ہے، لتبشر بہ المتقین، با شین را مادہ، باب تفعیل، بشر یبشر خوشخبری، لام تعلیل منصوب ہوا، انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، بہ میں قرآن کی طرف، المتقین مفعول، لتبشر بہ المتقین تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ خوشخبری سنائیں متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، نون ذا را مادہ، باب افعال، انذر ینذر ڈرانا، تنذر انت فاعل، لام تعلیل کا اثر ہوا، واو عطف، مفعول یہ منصوب ہو گیا، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے، ہاں پھر قرآن، قوما مفعول ایک ایسی قوم کو، لدن جو بہت جھگڑالو ہے، یہ اس کی صفت ہوگی، کیسی قوم؟ جھگڑالو قوم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہی ہم نے قومیں ہلاک کر دیں، سیم آیت ہے جو پچھلے حصے میں تھی، کم اہلکنا فعل ماضی، اہلک یہلک، ہا لام کاف مادہ، باب افعال فعل ماضی، قبلہم آپ سے پہلے ظرف، من قرن، قرن کہتے ہیں قوم، صدی، سو آپ سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، حل کوشچن کیا، تحسو، ہاں سین، سین مادہ، باب افعال، احس یحس محسوس کرنا، حل تحسو انت فاعل فعل مضارع، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، منہم من احد ان میں سے کسی ایک کو بھی، او یا پھر تسمعو سمیع اسم سننا، انت فاعل، او تسمع لہم رکزن، رکزن کا مطلب ہوتا ہے آہٹ، مفعول، کیا آپ ان کے لیے کوئی بھی آہٹ سنتے ہیں، یعنی کیا وہ جو پیچھے کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے ہی قرن ہلاک کر دیے، حل تحس منہم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں، او تسمع لہم رکزن، کیا ان کی کوئی بھی آپ کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، مر گئے دفن ہو گئے بڑے بڑے فرعون سکندر اعظم فلاں فلاں۔ جی تو پوری تفسیر میں جو ساری آیات ویسے کھلی ہیں، صرف ایک حصہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شروع میں وہ جو بات آئی تھی قال لأوتین، ہوا یہ تھا کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ ایک لوہار آدمی تھا اور میں نے آس بن وائل سے قرض لینا تھا، اس کے پاس اپنا قرض لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو گے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، خواہ تم مر جاؤ اور پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ اس نے کہا اچھا جب میں مر جاؤں گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تھی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا الی الاخیر،
الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.